بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں یہ باب نمبر 225 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب الظلم ظلمات، یعنی انسان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اگر اس دنیا کی عارضی و فانی اور چند روزہ زندگی میں انسان کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ کرے گا تو پھر اسے اس بات کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہاں اس دنیا کی زندگی میں کیا جانے والا ایک ایک ظلم قیامت کے دن وہ ظالم انسان کے لیے ظلمات، یعنی بہت سی ظلمتوں، بہت سی تاریکیوں، بہت سے اندھیروں کی شکل اختیار کر لے گا۔ یعنی وہ روز محشر، وہ قیامت کا دن، اس دن کی جو ہولناکیاں اور جو تباہ کاریاں ہوں گی، ایسے میں یقیناً ہر انسان کو نور یعنی روشنی کی بہت زیادہ ضرورت اور طلب ہوگی۔ لیکن اس قدر ہولناک اور بھیانک قسم کے ماحول میں اگر کوئی انسان روشنی کی بجائے اندھیروں میں اور ظلمتوں میں بھٹکتا پھر رہا ہو اور ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہو اور روشنی کے لیے وہ ترس رہا ہو، تو یقیناً یہ تو بہت ہی بد نصیبی کا معاملہ ہو جائے گا یقیناً۔ ناظرین کرام، اس باب میں جو کچھ درج کیا گیا ہے تو اس سے اسی حقیقت کو سمجھانا اور بتانا مقصود ہے۔ یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس عنوان کے تحت جو متعدد احادیث و آثار درج فرمائے ہیں، ان میں سے چند احادیث اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہم آغاز کر رہے ہیں اس اثر سے کہ جس کا نمبر ہے 489۔ فرمایا کہ عن ابی الضحیٰ قال، ابو الضحیٰ نے فرمایا اجتمع مسروق و شطیر بن شکل فی المسجد۔ ایک بار یہ صورتحال پیش آئی کہ مسروق اور شطیر ابن شکل یہ دونوں کسی مسجد میں جمع ہوئے، ان کی ملاقات ہوئی کسی مسجد میں۔ اور یہاں ناظرین کرام ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ دونوں حضرات یعنی مسروق اور شطیر یہ بہت ہی جلیل القدر قسم کے جو تابعین تھے، تابعین میں سے جو انتہائی بلند پایا علماء و محدثین اور فقہاء قسم کی جو شخصیات تھیں، ان دونوں کا انہی میں شمار کیا جاتا تھا۔ اور یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی جلیل القدر صحابی کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ دونوں یعنی مسروق اور شطیر ابن شکل یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے۔ تو یہ راوی ابو الضحیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بار
یہ دونوں یعنی مسروق اور شتیر یہ جمع ہوئے کسی مسجد میں، فتقوض الیہما حلق المسجد، تب وہاں اس مسجد میں یہ صورتحال پیش آئی کہ وہاں جو حلقے موجود تھے، حلقے یعنی مسجد میں جیسا کہ طلب علم کے اور دینی مجالس کے حلقے ہوا کرتے ہیں کہ کچھ لوگ حلقے کی شکل میں مسجد کے کسی ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی سے کچھ سیکھنے سکھانے کا وہاں سلسلہ ہے اور معاملہ ہے، اور کچھ لوگ مسجد کے کسی دوسرے کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں بھی یہی سلسلہ ہے پڑھنے پڑھانے کا۔ تو یوں اس وقت وہاں اس مسجد میں یہی صورتحال تھی کہ مختلف حلقوں کی شکل میں جگہ جگہ مسجد میں مختلف مقامات پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ اس میں علمی مذاکرہ اور اللہ کا دین پڑھنا اور پڑھانا اور یہ دینی و شرعی احکام سیکھنے اور سکھانے کا یہ مبارک عمل یہ جاری تھا کہ بہت سے لوگ سن رہے تھے، سیکھ رہے تھے، اور بہت سے لوگ انہیں پڑھا رہے تھے، کچھ بیان وغیرہ کر رہے تھے۔ لیکن لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ دو حضرات کہ ان کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے علمی لحاظ سے کہ بڑے علماء و محدثین میں ان کا شمار کیا جاتا ہے، اور یہ بڑی بلند پایہ قسم کی یہ دونوں شخصیات ہیں یعنی مسروق اور شتیر، وہاں ان مختلف حلقوں میں بیٹھے ہوئے جو لوگ پڑھنے اور پڑھانے میں مشغول تھے، جب ان کی نظر ان دونوں حضرات پر پڑی تو اب یہ صورتحال بن گئی کہ وہ لوگ اپنے حلقوں سے اٹھ کر ان دونوں کی جانب آنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ تمام حلقے گویا کہ وہ ٹوٹ گئے اور لوگ وہاں سے منتشر ہو گئے کہ اپنے حلقوں سے اٹھ کر ان دونوں کے سامنے آ پہنچے۔ فقال مسروق، ان دونوں نے جب یہ منظر دیکھا تو ان میں سے مسروق اپنے ساتھی یعنی شتیر کو مخاطب کرتے ہوئے یوں کہنے لگے، لا أرى هؤلاء يجتمعون إلينا إلا ليستمعوا منا خيرا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں اپنے حلقوں سے اٹھ کر ہمارے پاس جو چلے آئے ہیں، اور یہ تمام حلقے دیکھتے ہی دیکھتے یہ ختم ہو گئے کہ سبھی لوگ اب ہمارے سامنے آ بیٹھے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں یہ خواہش ہے کہ اب یہ ہم سے کچھ سنیں، کچھ دین کی باتیں سنیں، کچھ استفادہ کریں اللہ کے دین کے معاملے میں، ہم سے دینی باتیں سنیں۔ یوں یہ تمام حلقے انہوں نے چھوڑ دیے، وہاں سے اٹھ گئے اور ہمارے پاس چلے آئے ہیں۔ تو اس سے ناظرین کرام یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر کسی جگہ کوئی علمی حلقہ ہو اور یہ کہ دین کی باتیں سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ چل رہا ہو، لیکن اگر عین اس موقع پر اور کوئی ایسی بڑی شخصیت وہاں آ جائے کہ علمی لحاظ سے جس کا مقام و مرتبہ مزید بلند ترین ہو، تو جس کے دل میں اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کی تڑپ ہو اور لگن ہو اور جذبہ ہو، تو اس قسم کے لوگوں کو چاہیے کہ جہاں اللہ کا دین زیادہ بہتر طریقے سے سیکھنے کا موقع نظر آئے تو اس موقع کو غنیمت سمجھا جائے، جیسے کہ یہ لوگ
کہ جب انہوں نے ان دونوں حضرات کو وہاں موجود پایا اپنے سامنے تو اپنے اپنے حلقوں کو چھوڑا اور ان دونوں کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اور اسی طرح ناظرین کرام، جس کسی کو اللہ نے بڑے علم کی دولت سے نواز رکھا ہو تو اس قسم کے لوگوں کو بھی چاہیے کہ جب وہ اس قسم کا منظر دیکھیں اور اس بات کو محسوس کریں کہ کچھ لوگ ان سے اللہ کے دین کی باتیں سننا چاہتے ہیں اور یہ کہ اللہ کا دین سیکھنے کے خواہش مند ہیں، تو ایسے موقع پر انہیں چاہیے کہ وہ لوگوں کے ان جذبات کو سمجھیں اور لوگوں کے ان جذبات کی قدر کریں، ان کا احترام کریں، اور جو تمنا لیے ہوئے وہ وہاں پہنچے ہیں تو انہیں رد نہ کیا جائے، ان کی اس خواہش کا احترام کیا جائے۔ جیسے کہ یہ دونوں حضرات، انہوں نے ان لوگوں کو رد نہیں کیا بلکہ آپس میں یوں کہنے لگے کہ یہ ہم سے کچھ سیکھنے کے لیے یہاں چلے آئے ہیں، اپنے اپنے حلقوں کو چھوڑ کر ہمارے سامنے آ پہنچے ہیں، لہذا ہمیں انہیں کچھ بتانا چاہیے۔ فَإِمَّا أَن تُحَدِّثَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فَأُصَدِّقَكَ أَنَا وَإِمَّا أَنْ أُحَدِّثَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فَتُصَدِّقَنِي۔ مسروق نے مزید یوں بھی کہا اس موقع پر کہ یہ لوگ جو اپنے اپنے حلقوں سے اٹھ کر ہمارے سامنے چلے آئے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ ہم سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، کچھ سننا چاہتے ہیں، لہذا اے شتیر، یا آپ ان کے سامنے عبداللہ سے جو کچھ ہم نے سنا ہے وہ بیان کریں اور میں آپ کی تصدیق کروں کہ واقعی آپ نے درست کہا اور واقعی ہم نے عبداللہ سے یہ بات سنی ہے، اور یا پھر یہ کہ میں ان کے سامنے کوئی بات بیان کروں جو کہ ہم دونوں نے عبداللہ سے سنی ہے اور تب آپ میری تصدیق کریں۔ یعنی یہ دونوں حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے چونکہ شاگرد تھے، لہذا اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ عبداللہ سے جو کچھ ہم نے سنا ہے، یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے جو کچھ ہم نے اللہ کے دین کی باتیں سنی ہیں، اور یہ کہ ان کی زبانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاکیزہ ترین اور مقدس ترین تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں، تو یا آپ کچھ بیان کیجئے ان لوگوں کے سامنے ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے، اور میں آپ کی تصدیق کروں، یعنی یوں کہوں کہ واقعی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہم دونوں نے اللہ کے دین کی یہ بات سنی ہے، اور یا اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ بیان کروں اور تب آپ میری تصدیق کریں۔ تو یہاں ناظرین کرام یہ ادب سمجھ میں آیا کہ مسروق نے جب یہ بات محسوس کی کہ یہ لوگ جو اپنے اپنے حلقوں کو چھوڑ کر چلے آئے ہیں ہمارے سامنے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ ہم سے کچھ سننا چاہتے ہیں، کچھ اچھی باتیں، دین کی باتیں سیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ایسا محسوس کرنے کے بعد ایسی صورت پیش نہیں آئی کہ مسروق نے خود بخود اکیلے ہی کچھ بیان شروع کر دیا ہو۔ ایسا کرنے کی بجائے انہوں نے اپنے ساتھی شتیر سے اجازت طلب کی اور ان سے مشورہ کیا اور یوں کہا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ ان کے سامنے دین کی کوئی بات بیان کیجئے اور میں آپ کی تصدیق کروں،
اور اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کے سامنے دین کی کوئی بات بیان کروں اور تب آپ میری تصدیق کریں، تو یہ ادب کہ خود بخود آگے بڑھ جانے کی بجائے اور خود بخود کسی محفل میں حاضرین کے سامنے گفتگو کا آغاز کر دینے کی بجائے دوسروں سے اجازت طلب کرنا اور یہ کہ دوسروں کی رائے کا احترام کرنا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ مزید یہ کہ ناظرین کرام کہ یہ جو طریقہ ان دونوں نے اختیار کیا کہ بجائے اس کے کہ ان دونوں میں سے ایک کچھ بیان کرے اور دوسرا خاموش بیٹھا رہے، کہ جس طرح وہاں اس محفل میں وہ تمام حاضرین خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایسا کرنے کی بجائے ان دونوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ آپس میں علمی مذاکرہ، یعنی سوال و جواب کی یہ شکل کہ ایک کچھ کہے گا، کوئی سوال پیش کرے گا، دوسرا جواب دے گا، پھر آپس میں مناقشہ ہوگا، مذاکرہ ہوگا، دونوں میں سے ہر کوئی اپنی اپنی رائے پیش کرے گا، اپنا تبصرہ پیش کرے گا۔ تو یہ جو انداز ہے، یعنی سوال و جواب کے انداز میں یہ گفتگو کرنا، تو یہ چیز علم سیکھنے کے لیے اور یہ کہ علمی معاملات کو یا جو کوئی بھی موضوع چل رہا ہو تو اس موضوع کو سمجھنے اور پھر اسے خوب یاد رکھنے اور ذہن نشی کرنے کے معاملے میں یہ جو انداز ہے، یعنی سوال و جواب کا انداز کہ دو افراد یا زیادہ افراد مل کر آپس میں سوال و جواب کا سلسلہ ہو، بجائے اس کے کہ ایک ہی اکیلا بولتا چلا جائے، تو یہ جو مذاکرہ اور سوال و جواب کا انداز ہے یہ زیادہ مفید ثابت ہوا کرتا ہے۔ لہذا یہی بات ہم نے یہاں بھی دیکھی کہ ان دونوں نے یہی انداز، یعنی سوال و جواب کا انداز اس موقع پر وہاں اس مسجد میں ان لوگوں کے سامنے اختیار فرمایا۔ یہ حدیث فی الحال یہ اثر باقی ہے ناظرین کرام، لیکن آج کی اس ملاقات میں ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر اس سلسلے میں مزید گفتگو لیے ہوئے حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔